تعالیٰ فی مقام آخر واشکروا لی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان فطری طور پر معاشرے کو پسند کرتا ہے، گھر میں رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، والدین کے ساتھ رہنا، مل جل کر رہنا، اس کو ہر انسان فطری طور پر پسند کرتا ہے۔ اور اگر اس کو سب سے الگ کر کے کہیں رکھ دیا جائے تو وہ اس کو حبس بےجا سمجھتا ہے، اس کو ہاؤس اریسٹ سمجھتا ہے کہ مجھے تو گھر میں قید کر دیا گیا۔ اب جب مل جل کر رہنا ہوتا ہے تو انسان کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی مرتبہ ایک بندہ دوسرے کے کام آتا ہے۔ شریعت نے ایک خوبصورت اصول بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلا کرے تو جس کے ساتھ بھلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ اب ہمارے ساتھ سب سے زیادہ بھلا کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارا محسن حقیقی اور منعم حقیقی وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما جو میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر نعمتیں تھیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اگر اتنی زبانیں ہوتی اور ان زبانوں سے میں ہر وقت تیرا شکر ادا کرتا، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا پھر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما دے، میں آپ کو یاد کروں، آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی عبادت کر سکوں۔ اس لیے شکر ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ناشکری اس کو شریعت نے کفر کے مترادف کرانا ہے۔ ارشاد فرمایا واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرو۔ گویا ناشکری جو ہے یہ تو کفر کی مانند ہے۔ ایک قوم گزری جس پر اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ان کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ دو لفظ استعمال کیے، کیوں؟ امن تھا، اندرونی خدشات نہیں تھا، اور اطمینان تھا کہ باہر کے دشمن کا ڈر بھی نہیں تھا، نہ اندر سے کوئی فسادی تھا نہ باہر کا کوئی دشمن تھا، ایسی پرسکون زندگی گزارتی تھی۔ یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، اور ان کو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراخی عطا فرمائی تھی، بہتات تھی رزق کی۔ فکفرت بنعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے۔ تو جو انسان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے نعمتیں واپس بھی لے لیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے۔ چونکہ آج کل کے دور میں بالخصوص رزق کی اتنی بہتات ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، تاریخ انسانیت میں کبھی وافر رزق اتنا نہیں تھا جتنا آج موجود ہے۔ آج روٹی مانگنے والے نہیں ملتے، ہمیں پیسے دیں سگریٹ پینی ہے، ہمیں پیسے دیں ہم نے سیل فون کے اندر بیلنس ڈلوانا ہے۔ ان ضروریات کے لیے ان کو پیسے چاہیے، مانگنے والوں کو روٹی نہیں چاہیے آج۔ تو آج کے عام بندے کو وہ نعمتیں حاصل ہیں جو پہلے وقت کے بادشاہوں کو حاصل نہیں ہیں۔
آپ دیکھیے یہ بلب کی لائٹ پہلے وقت کے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، چراغ جلتے تھے. یہ پنکھے کی ہوا پہلے وقت کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی، لوگ پنکھا چلتے تھے. آج ایک عام آدمی کو یہ سہولت میسر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی فراوانی آج اس قدر ہے کہ پہلے اتنی نہیں تھی. لیکن جتنے اللہ کے شکوے آج ہیں، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اتنے شکوے کبھی اللہ کے نہیں کیے گئے جتنے آج کیے جا رہے ہیں. تو ہم نعمتیں بھی زیادہ پا رہے ہیں اور شکوے بھی کرتے ہیں، تو ناشکری کرنے والے ہیں. اسی لیے آج اس مجلس میں اس عاجز نے شکر کے عنوان پر کچھ بات کہنے کا ارادہ کیا. شکر کے بارے میں چند باتیں ذرا ذہن میں رکھ لیجئے. پہلی بات کہ نعمتوں میں سے کبھی بھی کسی نعمت کو کم نہ سمجھیں. اصول بنا لیں، اللہ کی نعمت دیکھنے میں تھوڑی بھی ہے تو وہ تھوڑی نہیں ہوتی. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، اگر تجھے کھانے میں صرف سبزی مل جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ اللہ نے مجھے کھانے کو سبزی دی، بلکہ اس بات کو سوچنا کہ جب میرے مالک نے رزق کو تقسیم کیا تو اس نے مجھے یاد رکھا. یہ کوئی کم بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس وقت یاد رکھا جب اس نے رزق کو تقسیم کیا. لوگ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ نہیں ہوتے، وہ صرف چائے اور اس کے ساتھ سادہ سے بسکٹ رکھ دیتے ہیں. اب اس پر ناگواری کا اظہار کرنا یا گھر آ کے باتیں بتانا، انہوں نے دیکھا جی ہمارے سامنے کیا بسکٹ رکھ دیے، انہوں نے فلاں چیز رکھ دی. بھائی اگر وہ سوکھی کھجور بھی رکھ دیتا تو یہ بھی بہت کافی تھا. اللہ کی نعمت کو کبھی کم نہ سمجھے. بہت سارے لوگ بہو کے جہیز کے اوپر خوب باتیں بناتے ہیں، کیا لے کے آئی ہے، اس کے والدین نے تو یہ بھی نہ دیا، یہ بھی نہ دیا، یہ بھی نہ دیا. بھئی جو دیا ہے اس کو کم نہ سمجھیں، وہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ بات ذہن رکھیں، دوسری بات کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے. جو دیا ہے اللہ نے ہماری اوقات سے بڑھ کر عطا فرمایا. ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اللہ نے اتنا دیا، اوقات سے بڑھ کر عطا کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں، وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اے بنی اسرائیل والوں، ہم نے تم میں انبیاء کو بھیجا اور تمہیں بادشاہ بنایا. ملک کی جمع ملوک، ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا. تو مفسرین نے ملوک کی تفسیر لکھی ہے کہ جس بندے کے پاس 5 نعمتیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے. ایک، کھانے کو روٹی ہو، پہننے کو لباس ہو، رہنے کو مکان ہو. روٹی، کپڑا، مکان، 3 چیزیں. چوتھا وہ فرماتے ہیں کہ بیوی. اور پانچواں جس کو اللہ تعالیٰ سواری عطا فرمائے. ان 5 نعمتوں والا بندہ دنیا میں بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے. آج غور کریں، ہم میں سے تقریباً ہر بندہ بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے. کیا ہے، اگر گاڑیاں نہیں، موٹر سائیکل صحیح، سائیکل صحیح، سواری تو ہے نا. اللہ نے سواری کو عطا فرما دی، اللہ نے گھر دیا، بیوی دی، بچے دیے، تو ہم تو بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، بڑے تاجر تھے اور مالدار تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اونٹوں کی منڈی تھی، اس میں سے 1000 اونٹ خریدے کہ میں اس کو دوسری جگہ جا کر بیچ لوں گا اور مجھے پروفٹ ہو جائے گا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ صبح کے وقت انہوں نے اونٹ خریدے اور شام کی منڈی میں جب جا کے بیچے تو اونٹوں کی قیمتیں بڑی نہیں تھی. تو ایک جگہ ان کی ڈیل ہوئی، جس قیمت پہ انہوں نے خریدے تھے عین اسی قیمت پہ دوسرے بندے نے ان سے خرید لیے. انہوں نے 1000 اونٹ بیچ دیے. ان کے ایک دوست نے کہا، آپ نے اتنی مشقت اٹھائی، 1000 اونٹ خریدے، اس جگہ لائے اور پھر اس قیمت خرید کے اوپر آپ نے بیچ دیے، تو آپ کو تو کوئی پروفٹ نہ ہوا. ان کا نہیں، مجھے تو 2000 دینار کا پروفٹ ہوا. 2000 دینار کا پروفٹ کیسا؟ قیمت خرید پہ تو آپ نے بیچے ہیں. انہوں نے فرمایا، دیکھو جب میں نے خریدے تھے تو اونٹ کو ان کی مہار سمیت، یعنی جو لگام ہوتی ہے وہ سمیت خریدا، رسی سمیت خریدا تھا. جب میں نے بیچنے کی ڈیل کی تو میں نے بغیر رسی کے اونٹ بیچے.
تو 1000 رسیاں مجھے مل گئیں، ایک رسی کی قیمت 1 دینار ہوتی ہے، تو مجھے 1000 دینار پروفٹ ہو گیا۔ اور کہا اچھا 1000 ہوا، آپ کہہ رہے ہیں 2000 دینار۔ فرمانے لگے دیکھو میں نے آج خریدے آج ہی بیچ دیے، اگر میں ان کو کل تک رکھتا تو مجھے رات کو ان کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا، اور وہ چارہ بھی 1000 دینار کا ہوتا۔ میں نے آج ہی ان کو ڈسپوز آف کر دیا، مجھے وہ خرچہ نہیں کرنا پڑا، تو میں نے 1000 دینار نہیں 2000 دینار پروفٹ کمایا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو کم نہ سمجھیں۔ کاروباری حضرات اگر پروفٹ پہ کوئی چیز بیچیں تو یہ نہ سمجھیں نہیں پروفٹ بہت تھوڑا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فائدہ تو دیا ہے، اس پر نظر رکھیں، اللہ اس فائدے کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ پھر نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دسترخوان پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو جو ذرات بچ جاتے ہیں کھانے کے، جو بندہ ان ذرات کو کھا لیتا ہے اس کی طرف سے جنت کی حوروں کا حق مہر ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے جو ہیں وہ کھاتا ہے تو اللہ اس کے صدقے اس کے رزق کو فراخ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ انگلیوں سے کھانا کھائے نا تو وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ انگلیوں کو چاٹنے کا کیا مطلب کہ اگر دھو دے گا تو جو رزق انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، تو ضائع کرنے کی بجائے اس کو چاٹ لے، وہ بدن کا حصہ بن جائے گا اور نعمت کی قدردانی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک نواب صاحب بھی اسی ڈبے میں آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تو خوب باتیں ہوتی رہی، پھر کھانے کا وقت آ گیا تو دسترخوان لگا دیا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کھانا کھانا شروع کیا اور وہ نواب صاحب بھی ساتھ تھے۔ کھانے کے دوران نواب صاحب نے ایک بوٹی اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالی، تو گوشت جو تھا وہ ذرا سخت تھا، زیادہ گلا ہوا نہیں تھا۔ جب انہوں نے بوٹی کو کھینچا نا تو بوٹی ان سے منہ سے نکل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نیچے زمین پر گر گئی۔ اب وہ نواب صاحب تھے، زمین سے بوٹی اٹھا کے کیسے کھاتے؟ انہوں نے اپنے جوتے سے اس بوٹی کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا، پاؤں سے جیسے بندہ دور کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے چہرے کے اوپر کیفیت جو تھی وہ غصے کی ظاہر ہوئی۔ حضرت مشہور رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے رم شراف تھے، وہ پوچھنے لگے اشاروں میں کہ حضرت معاملہ کیا بنا؟ تو حضرت نے بتایا کہ میں نے رزق کی اتنی ناقدری کبھی نہیں دیکھی، یہ کھانے کی چیز تھی، یہ بوٹی تھی، حلال گوشت تھا، اور اس بندے نے جوتوں کے ساتھ اس کو ٹھوکر لگا دی، تو اللہ کی رزق کی ناقدری پہ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ حضرت مشہور رحمۃ اللہ نے اس بوٹی کو اٹھایا اور اس کو پانی سے دھو لیا، صاف پاک کر لیا، اور پھر وہیں بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھا لیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نواب صاحب کو سمجھایا، نواب صاحب یہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا، آپ بھی اس کو دھو کے کھا سکتے تھے، آپ نے پاؤں سے دھکیل دیا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی جس پر مجھے غصہ آیا۔ اللہ ہمیں نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل دعوتوں میں، شادی بیاہ میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ افطار پارٹیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پلاسٹک کے دسترخوان بچھائے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر روٹی کے، ڈبل روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں، بسکٹ، کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، اور افطاری کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے مسجدوں میں، تو اس کے اوپر دسترخوان کو رول یعنی لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کھجوریں بھی وہیں ہوتی ہیں، ڈبل روٹی بھی ہوتی ہے، ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، وہ سب اسی میں، اور اسی طرح اس دسترخوان کو اٹھا کے ٹریش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ رزق کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے جو چیزیں صحیح سلامت ہیں ان کو دسترخوان سے ہٹانا چاہیے، پھر دسترخوان کو لپیٹنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہوا، کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے کہا سناؤ بھائی آگے کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا تمہارے کس عمل کی وجہ سے مغفرت فرمائی؟
کہنے لگا ایک ایسا عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اس عمل پر مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا کون سا عمل؟ کہنے لگا کہ میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا اور میرے ہاتھ میں چنے تھے، میں کھا رہا تھا، میں نے ایک چنا جو منہ میں ڈالا تو میرے دانت سے ٹکرا کے نیچے گر گیا۔ اگر میں چاہتا گھوڑا چلتا رہتا اور میں آگے بڑھ جاتا۔ میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نیچے گر گئی ہے، ضائع نہ ہو۔ میں نے گھوڑے کو کھڑا کیا، نیچے اتر کے وہ دانہ اٹھا کے کھایا۔ اللہ کو میری یہ بات پسند آئی، میرے بندے تم نے میرے رزق کی قدر کی، اس عمل پر میں تیرے زندگی کے سب گناہوں کی بخشش کرتا ہوں۔ پھر نعمتوں کی قدردانی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا دیا ہوا کھائے تو اللہ کے گیت گائے، اللہ کا دیا ہوا کھائے تو اللہ کے گیت گائے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، نیک اعمال کرے، دین پہ پر زندگی گزارے کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن کے دکھاؤں۔ پھر ان نعمتوں کو اللہ کی طرح منسوب کریں۔ جو ملتا ہے دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے، تو اللہ کی طرح منسوب کرنا چاہیے۔ انسان کا نفس ایسا خبیث ہے کہ وہ نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال سنیے، ایک نوجوان جاب انٹرویو کے لیے گیا، اب اس کو جاب آفر ہو گئی، مل گئی، خوش خوش گھر آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے میرا انٹرویو لیا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دوں، میں یہ بھی بتا دوں، میں یہ بھی بتا دوں، میں کی بارش ہو رہی ہے، اور امی پھر مجھے جاب مل گئی۔ اور اگر اس کو جاب نہیں ملی اور وہ آتے ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بنا؟ امی جاب نہیں ملی، کیوں بیٹا؟ اللہ کی مرضی۔ بھئی جب ملی تھی تو اس وقت اللہ کی مرضی نہیں تھی، اس وقت بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس وقت خدا یاد نہیں آتا، جیڑا پٹھا کام اللہ کی مرضی۔ اب اپنی طرف کیوں نہیں نسبت کرتے؟ یہ نفس کی خباثت ہوتی ہے کہ برے کام کو دوسرے پہ ڈال دیا اور اچھے کام کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ میں نے ایسا انٹرویو دیا، میں نے ایسا جواب دیا، میں نے سوچ کے یہ کہا، مجھے جاب مل گئی۔ نہیں بھائی، اللہ نے اس وقت یہ سارے جواب میرے ذہن میں ڈالے اور اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ جواب عطا کیا۔ تو نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کریں کہ جتنی آپ ادا کر سکتے ہیں خوب تعریفیں کریں۔ دیکھیں آج کوئی بندہ آپ کے بیٹے کو جاب دے دے، آپ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، بیوی خامن کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، ماں بیٹے کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی۔ ہم اپنے پروردگار کی تعریفیں کرتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم بھی خوب تعریف کیا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، تعریف زبان سے نہیں نکلتی۔ مجھے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس کا کاروبار بہت اچھا، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے اگر 40 گھروں کا نان نفقہ کو اپنے ذمہ لے لے تو وہ 40 گھروں کو سپورٹ کر سکتا ہے، اتنا اچھا اس کا اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے۔ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا سناؤ بھائی کام کاروبار کیسا ہے؟ کہنے لگا بس گزارا ہے۔ جب اس نے کہا نا بس گزارا ہے، پھر میں نے اس کی خوب کلاس کی۔ میں نے کہا خدا کے بندے، اللہ نے تجھے اتنا دیا کہ اپنے گھر کے علاوہ 40 گھرانوں کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، اور جب پوچھا جاتے ہیں اللہ نے تمہارا کام کیسا چل رہا ہے تو منہ بنا کے کہتے ہو گزارا ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا یوں کہتے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا، میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہوں، میں اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ کی تعریفیں زبان سے نہیں نکلتی، تو خوب تعریفیں کرنی چاہیے اللہ رب العزت۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم میں تشریف فرما تھے حج کے موقع پہ، تو انگلینڈ میں رہنے والا ایک آدمی آیا اور حضرت سے کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا پوچھو۔ حضرت حرم میں بہت فقیر ہو گئے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جی مجھے دے دو، مجھے دے دو، دے دو۔
تو سمجھ میں نہیں آتی کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مستحق نہیں ہے اور ہم اس کو دے دیں گے، ہم اس کو بھیک مانگنے کی عادت ڈال دیں گے، تو ہم عادت بھی نہیں ڈالنا چاہتے، مگر یہ بھی چاہتے ہیں جو مستحق کو اس کو دے بھی صحیح۔ تو حضرت آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا مستحقی کو دینا چاہیے یا ہر ایک کو دے دینا چاہیے؟ جب اس نے یہ سوال پوچھا تو حضرت نے اس سے کاؤنٹر کوسچن کیا، فرمایا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس سب کچھ کے مستحق تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا جب بغیر مستحق ہونے کے اللہ نے بھی تمہیں سب کچھ عطا کر دیا، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، جب کوئی سوالی مانگے تم اللہ کے نام پہ اس کو دے دیا کرو۔ اب وہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا، اس بات سے اس کی تسلی نہیں ہوئی، تو حضرت نے فوراً بھانپ دیا اس کے چہرے سے کہ یہ چپ تو کر گیا ہے لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت نے اس کو بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ایسا بنایا کہ لوگ مانگنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا تم مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے، تمہیں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے نا، تم بھی ایسے حال میں آ جاتے کہ لوگوں سے مانگتے، لیکن آج اللہ نے تمہارے پاس مانگنے والے کو بھیجا۔ تمہارے اوپر اللہ کا کتنا احسان ہے، اس شکر کی وجہ سے تم ہر آنے والے کو دے دیا کرو۔ اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر سر پہ تاج رکھ کے بھی مانگنے والا آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا، اللہ کے نام پہ دے دیا کرو۔ پھر انسان انسانوں کا بھی شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور انسانوں کا بھی شکر ادا کرے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو انسانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کا لفظ کہنا، جزاک اللہ کا لفظ کہنا، یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، جبکہ ہم یہ الفاظ اکثر ادا نہیں کرتے۔ اور ہمارے گھروں میں اس کی اتنی تربیت بھی نہیں دی جاتی۔ مجھے ایک مرتبہ عجیب تجربہ ہوا، پیرس سے نیو یارک کی فلائٹ پہ مجھے جانا تھا، تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، میں وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ جہاز میں ساتھ والی سیٹ کے اوپر ایک امریکن عورت آ کے بیٹھ گئی اور اس کے پاس اس کی بیٹی تھی، اندازاً اس کی عمر کوئی 2-2.5 سال ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز والوں نے کھانا لگا دیا، تو میں نے تو کھانا کھانے سے معذرت کر لی، پتہ نہیں کہاں پکا، کیسا پکا، ہم کیسے یہ کھانا کھائیں، اور میں اپنی کتاب ہی پڑھتا رہا، مگر اس خاتون نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب اگرچہ میں کتاب کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن انسان کی جو ویژن ہوتی ہے نا، اس کا اتنا یعنی براڈ ہوتا ہے حصہ کہ اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ ساتھ والی کرسی پہ ہو کیا رہا ہے، نہ بھی آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں پھر بھی اندازہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی کوئی ہاتھ ہلائے گا نا تو مجھے پتہ چل جائے گا، یہ انسان کا ویژن اللہ نے اتنا براڈ بنایا ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی بچی کو تھوڑے سے چاول اس کے منہ میں ڈالے اور پھر اس کو کہا سے تھینک یو، تو وہ 2-2.5 سال کی بچی وہ کہتی ہے موم تھینک یو، پھر اس نے دوسرا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا اور پھر کہا سے تھینک یو، اس نے کہا موم تھینک یو۔ جب 2-4 دفعہ تھینک یو کا لفظ بچی نے بولا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ تو انوکھی سی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس کافرہ عورت نے اپنی بچی سے کھانے کے دوران 36 مرتبہ شکریہ کا لفظ کہلوایا۔ آپ بتائیے یہ شکریہ ادا کرنے کی صفت اس بچے کی گھٹی میں پڑ جائے گی یا نہیں پڑے گی؟ یہ کام ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، مگر ہماری اچھی عادات کو کافروں نے اپنا لیا اور اپنے معاشرے میں انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آج آپ ان کے معاشرے میں جائیں، ذرا سی کوئی بات کریں، ہر مرد اور ہر عورت تھینک یو کہتے نظر آئیں گے۔ ہمارا بیرون ملک کے مدرسہ ہے، اس میں تقریباً 60 بچے پڑھتے تھے قرآن مجید۔ ایک دن ایک آدمی چاکلیٹ لے کے آیا،
حضرت میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. میں نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ بچے جب چھٹی کریں گے نا تو میں یہ چاکلیٹ ان بچوں میں تقسیم کر دوں گا. چنانچہ میں نے استاد کو پیغام بھجوا دیا کہ میں دفتر میں ہوں، یہ بچے جب جائیں تو دفتر چونکہ دروازے کے قریب ہے، یہ سب میرے پاس آئیں لائن بنا کے، اور میں ان کو چاکلیٹ دیتا جاؤں گا اور یہ چلتے جائیں گے. 60 بچوں کو میں نے چاکلیٹ دیے، ان میں سے صرف 4 بچے تھے انہوں نے یا تھینک یو کہا یا شکریہ کہا یا جزاک اللہ کہا. باقی 56 بچے تھے جنہوں نے چاکلیٹ لیا اور خاموش آگے چلے گئے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کو شکریہ ادا کرنے کی تربیت ہی نہیں دیتی، بتاتی ہی نہیں ہے، تو پھر بچوں کو شکریہ ادا کرنے کی عادت کیا کرے. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی بیٹا اپنے باپ کا شکریہ ادا کر رہا ہو، کوئی اپنی ماں کا شکریہ ادا کر رہا. ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ہے ہمیں پالیں، ماں باپ کا حق ہے خون پسینے کی کمائی ہمارے اوپر لگائیں. بھئی اگر انہوں نے یہ کیا تو ہمیں بھی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم شکریہ نہیں ادا کرتے. کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا شکریہ ادا کرتا دیکھا آپ نے؟ بڑا بھائی چھوٹوں پر جتنی مہربانی کر لے، ان کی وجہ سے اپنے آپ اپنے تقاضوں کو چھوڑ دے، اپنی ضروریات کو چھوڑ دے، ان کی شادیاں پہلے کروائے، ان کے کاروبار پہلے سیٹ کرے، پھر بھی چھوٹے بھائی کو بڑے کے ساتھ چھپے ہی رہتے ہیں. اس لیے پڑوسی کا شکریہ ادا کرنا، گھر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا یا رشتہ داروں کا شکریہ ادا کرنا یہ ایک اچھی عادت ہے. ہمیں اس میں خوب فراخ دلی سے ہر ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نعمت پر شکر ادا کیا جائے. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں درست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے بچے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے ہیں، یا بہرے پیدا ہوتے ہیں، یا گنگے پیدا ہوتے ہیں، یا مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں کامل عطا فرمائی. ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر عقل نہ دیتے ہم بے علم ہوتے. آج جو عزتوں بھری یہ زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے. اس لیے تندرست اعضاء کے ساتھ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا. ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، نابینا تھا، دونوں آنکھوں سے. اس نے قرآن مجید کا مکمل کیا. ہم نے اس میں دستار بندی کروائی تو وہ گھر چلا گیا. 4-5 مہینوں کے بعد وہ ایک دفعہ ملنے کے لیے مجھے آیا تو اپنے ساتھی کے ساتھ آیا. اس کا چہرہ بڑا منور تھا، دیکھنے سے پتہ چل رہا تھا کہ آج بڑا خوش نظر آتا ہے. تو خوش آیا. حضرت ملنے کی بڑی تمنا تھی، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حضرت آج میں نے آپ سے خاص دعا کروانی ہے. جب اس نے یہ کہا آج میں نے آپ سے خاص دعا کروانی ہے تو میں نے مس انڈرسٹینڈ کیا. میں سمجھا یہ بچہ اب 18-20 سال کی عمر کا ہو گیا، حافظ بن گیا، اب یہ چاہتا ہوگا دعا کریں کہ میری اللہ شادی کروا دے. تو میں نے ہنس کے کہا حافظ صاحب کیا شادی کی دعا کروانی ہے؟ تو جب میں نے اسے کہا نا کیا آپ نے شادی کی دعا کروانی ہے تو اس بچے کا چہرہ فوراً بالکل سنجیدہ سیریس ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے 2 آنسو اس کے رخساروں میں ٹپک آئے. میں پریشان ہو گیا، یہ بچہ کیوں ایسے رونے لگ گیا ہے؟ میں نے پوچھا حافظ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں بتائیں. کہنے لگے حضرت میں نے شادی کی دعا نہیں کروانی، میں آج آپ سے یہ دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ دعا کیجئے جس ماں نے مجھے پیدا کیا اور جس نے آج مجھے پالا پوسا ہے، میں حافظ بن گیا ہوں، میں آج تک اس کی شکل نہیں دیکھ سکا، اللہ مجھے ایک مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے.
اس بچے کے کہنے پر مجھے احساس ہوا اے اللہ یہ پیدائی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ جس وقت دنیا میں ہم پیدا ہوئے تھے، پوری دنیا میں اس وقت ہزاروں بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ کافر ماؤں کی گودوں میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمیں اللہ نے ایک کلمہ کو ایمان والی ماں کی گود میں بٹھایا، جگہ دی، یہ کس لیے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ ہم چھوٹے تھے اور ہمارے والد ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں مسجد لے کے جاتے تھے، ہمیں انہوں نے اللہ کا گھر دکھایا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ پھر جو اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ تو اللہ جب علم و حکمت عطا فرماتے ہیں تو بندے کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے رہنے کے لیے اگر اپنا مکان دیا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو زندگی میں اپنا مکان نہیں ملتا، وہ کرائے کے مکانوں میں ہی زندگی گزار جاتے ہیں۔ ہم لوگ ایک ہفتہ بنگلہ دیش گئے، بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں پر میں نے بچوں کو دیکھا ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ خیر دن میں تو چلتے ہیں، مگر مغرب کا وقت ہو گیا اور وہ بچے پھر بھی ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے ہمارے مفتی صاحب تھے ان سے پوچھا کہ مفتی صاحب ان بچوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے اور مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور اس علاقے میں بہت گھاس ہے اور بہت ویجیٹیشن ہے، تو کہیں سے کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی کیڑا مکوڑا ان کو ڈس لے گا تو نقصان ہو سکتا ہے، یہ بچے جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ وہ کہنے لگے حضرت یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہونے سے لے کے اپنے مرتے تک پوری زندگی جوتا پہن کے نہیں دیکھتے کہ کیسا ہوتا ہے، وسائل ہی نہیں ہے، ننگے پاؤں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اس دن ہمیں احساس ہوا یا اللہ آپ نے جو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، یہ آپ کا ہمارے اوپر کتنا کرم اور احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی اسلام نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے اور اس میں جو بہترین متاع ہے وہ نیک بیوی کا مل جانا، موافقت کرنے والی، نماز پڑھنے والی نیک بیوی مل جائے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اولاد کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، قرآن مجید میں ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے وارث عطا فرما دے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ میں دعا کی قبولیت میں اب بھی نا امید نہیں ہوں، اب بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ مجھے اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سواری عطا فرمائے تو سواری ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ پہلے وقت میں اونٹ، گھوڑے اور گدھے یہ سواریاں ہوتی تھیں، اور آج کے دور میں سائیکل موٹر اور کار اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ سواریاں ہوتی ہیں۔ تو جو بھی سواری ہو جس پر انسان سہولت کے ساتھ سفر کر سکے، جب وہ ملے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر عافیت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب ہمارے سارے کام ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا، اولاد نافرمانی نہیں کرتی، کوئی قرضے والا تنگ نہیں کر رہا ہوتا، کام کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، صحت بیماری کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جب سارے کام ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، یہ عافیت کا حال، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اللہ آپ نے مجھے عافیت عطا فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ذرا بات کو سمجھیے گا کہ جب فیکٹری کی مشینیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں اور اپنی پروڈکشن دے رہی ہوتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو مشینوں کو دیکھ رہے ہیں سپروائزر، وہ ٹھیک نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر وہ نگرانی نہ کرتے تو مشین میں بریک ڈاؤن ہو جاتا اور پروڈکشن بند ہو جاتی، آگے پروڈکشن نہ جا سکتی۔ جب فیکٹری ٹھیک چل رہی ہے تو یہ جو چلانے والے، نگرانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی ٹھیک نگرانی کی دلیل ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی کی فیکٹری ٹھیک چل رہی ہے، ہر کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ جو ہمارا نگران ہے وہ ٹھیک نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو ٹھیک وقت پہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں اور ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کوفہ کی جامع مسجد میں رات کو سویا، تو جو کوفہ کے قاضی تھے وہ بھی اسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے سوئے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے جب تہجد کی نماز پڑھی تو اس کے بعد وہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے لمبی دعا مانگی۔ اے اللہ، جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے میرے والدین کے دل میں میری محبت ڈالی، انہوں نے مجھے دودھ پلایا، انہوں نے مجھے لباس دیا، انہوں نے مجھے رہنے کے لیے گود دی، مکان دیا۔ اے اللہ، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، پھر جب میں بڑا ہو گیا آپ نے مجھے جسم میں طاقت عطا فرمائی، مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائی، میں اس طاقت کے ملنے پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، پھر میں جب بالغ ہو گیا آپ نے میری عقل پختہ فرما دی، میں عقل کے پختہ ہونے پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، پھر آپ نے مجھے علم دیا اور اتنا علم دیا کہ آج میں بصرہ کا قاضی، آج میں کوفہ کا قاضی بنا ہوا ہوں، اللہ میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، پھر آپ نے مجھے نیک بیوی دے دی اور نیک اولاد عطا فرما دی اور رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا، میں ان نعمتوں پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ زندگی کی ایک ایک نعمت کا تذکرہ کرتے رہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہمیں بھی ہر نعمت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زرعی زمین عطا فرما دے تو زمین کا مالک بننا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیا کرتا ہے۔ اگر چند مرلے صحیح، چند کنال صحیح، چند ایکڑ صحیح اللہ نے مالک بنا دیا تو اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کرے اس کے اوپر۔ پھر ضرورت کا رزق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے ہمیں ضرورت کا رزق عطا فرما دیا، ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا اور خاصا تھکا ہوا بھی تھا، تو جیسے ایک آدمی غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے نا، میری طرف بیٹھا اپنے خیالات میں مگن تھا، اللہ کی یاد میں مگن تھا۔ ڈرائیور نے ایک جگہ گاڑی روکی، ریڈ لائٹ تھی۔ جب گاڑی رکی تو کسی نے دروازے کا جو شیشہ تھا نا اس کو کھٹکھٹایا، تو جیسے شیشہ کھٹکھٹایا تو میں نے آنکھیں کھولی کہ یہ کیا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان عمر لڑکی ہے، اس پر اچانک نظر پڑی اور وہ یوں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی ہے کہ اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے دو۔ اتنا میرے دل میں تکلیف ہوئی، میں نے دل میں سوچا یا اللہ، یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، اس کا رزق آپ نے اس طرح لکھا ہے، یہ غیر محرم مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی ہے اور اس طرح اس کو روزی ملے گی اور یہ ٹکڑے گھر میں جا کے کھائے گی۔ اے اللہ، ہماری گھر کی عورتوں کو پنکھوں کی ہوا کے نیچے، چھتوں کے نیچے آپ نے سکون کے ساتھ من پسند کے کھانے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ آپ کا شکر اور احسان ادا کریں تو کیا کریں۔ ہمیں کوئی سخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دسترخوان پہ 5-5 6-6 قسم کے کھانے دے دیے اور وہ مانگ کے کھاتا ہے، ہم بھی اس حال میں جا سکتے تھے مگر اللہ نے مہربانی فرمائی۔ ہمارے ایک تعلق والے تھے، عمر تھی ان کی 32 سال اور وہ اپنے گروپ کے چیئرمین بن گئے۔
ان کی کئی درجن ٹیکسٹائل ملے، فلاں ملے تھیں، اور یہ بچہ جو کہ سب میں سے زیادہ ذہین تھا، پڑھا لکھا تھا، تو یہ پورے گروپ کا چیئرمین بن گیا۔ اللہ کی شان کہ یہ بیمار ہو گیا۔ اب یہ جو وائرل بخار ہوتے ہیں نا، یہ دوائیوں سے نہیں جاتا، یہ اپنا 1 ہفتے کی مدت مکمل کر کے پھر الوداع ہوتا ہے۔ اب اس کو کوئی ایسا ہی بخار ہو گیا، ایک ڈاکٹر سے دوائی لی، دوسرے سے لی، ایک اسپیشلسٹ کو بلایا، دوسرے کو بلایا، مگر 2-4 دن گزر کے بخار اترتا نہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ بیمار ہے، تو ہم نے کہا چلو ہم اپنے اس ساتھی کی عادت کر لیتے ہیں، تو ہم اس کی عادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ وہ بڑا خوش ہو کے ملا، آپ تشریف لائے، میرا کئی جو ہے نا کتنا خون بڑھ گیا ہے کہ آپ تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی سنت ہے، حق المسلم علی المسلم، ہم 5 حق ہیں جو ہر مسلمان کے دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، ان میں ایک عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا تھا۔ جب میں نے سنا، میں قریب ہی تھا، میں نے سوچا میں آپ کی عیادت کر لیتا ہوں، سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت 4-5 دن ہو گئے، بخار نہیں اتر رہا، بہترین ڈاکٹر کو دکھایا ہے، بہترین دوائی استعمال کی ہے، لیکن بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور پھر اس نے بڑی جھجھاہٹ میں کہا پتہ نہیں بخار کیوں نہیں اتر رہا، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے کہ یہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پہلے میں کھڑا تھا، جب اس نے یہ لفظ کہنا کہ وائی می، تو میں ساتھ والی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ چلا آپ بھی ذرا بیٹھے، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ نے جو جھنجھناٹ میں کہا ہے نا کہ وائی می، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے کہ مجھے بخار ہو گیا اور 4 دن ہو گئے کہ بخار اترنے کا نام لیتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں وائی ناٹ یو، تمہیں کیوں بخار نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا آنکھیں کھولو، اس 32 سال کی عمر میں اللہ نے تمہیں گروپ کا چیئرمین بنا دیا، اربوں کی آدمی ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اس مکان کو دیکھو، اس کے لیے فانوس تم نے فرانس سے خریدے، قالین جرمنی سے خریدے، جو کچن کے اندر کا سامان تھا وہ اٹلی سے خریدا، مختلف ملکوں کا سامان تم نے گھر میں لا کے رکھا، من پسند کی بیوی چن کے تم نے نکاح کیا، پھر اللہ نے اولاد دی۔ جب اتنی عزتیں اللہ نے دی ہیں تو پھر کیا اگر تمہیں بخار ہو جائے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وائی ناٹ یو، تمہیں بخار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ذرا سوچو، اللہ نے تمہیں کرسی کے اس طرح بٹھا دیا ہے، میز کے اس طرح بٹھا دیا ہے، آج تم گروپ کے چیئرمین کہتے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک غریب ماں کا بیٹا جو ایم اے پاس ہوتا ہے، وہ تمہاری فیکٹری کے دروازے پہ 3-3 گھنٹے جاب کی تلاش میں انتظار میں بیٹھ کے مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے، تم اسے ملنے کا ٹائم نہیں دیتے۔ وہ بھی انسان ہے، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ اللہ نے اس کو مقدر اس طرح لکھا، تمہارا اس طرح لکھا، تمہیں چاہیے تھا شکر ادا کرتے، اور تم کہتے ہو وائی می، وائی ناٹ یو، تو میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تمہیں بھی گیٹ میں بٹھا سکتا تھا اور اس بچے کو تمہاری جگہ چیئرمین بنا کے یہاں بٹھا سکتا تھا۔ جب میں نے یہ بات سمجھائی تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے واقعی میں بڑا ناشکرہ بندہ ہوں، اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ محترم جماعت، ہم ذرا غور کریں گے تو یہ بات کھل کے سامنے آئے گی، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کی بڑی نہ قدری کی ہوئی ہے۔ پھر مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کئی مرتبہ ہوتے ہیں نا، گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، سائیکل موٹر لگتے لگتے بچ جاتے ہیں۔ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، ایک مصیبت اللہ نے ٹال دی، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو کسی نے چھت کے اوپر سے راکھ نیچے پھینکی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راکھ ان کے سر کے اوپر آ کے گری، تو ایسے میں بندے کو غصہ آنا چاہیے کہ نہایا دھویا اچھے کپڑے پہنا جا رہا تھا، اچانک کسی نے مٹی ڈال دی اور وہ سر میں آ کے گری، کپڑے خراب ہو گئے۔ تو ایک بندے نے دیکھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے سر میں کسی نے راکھ ڈالی اور اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے روتے ہوئے آگے کہا، اے میرے بھائی، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا یا شکر ادا کر رہا کہ میرے سر میں راکھ پڑی، بلکہ سچ بات بتاؤں میں اس قابل تھا، میرے سر پہ تو انگارے ڈالنے چاہیے تھے، اللہ نے میرے اوپر سر پہ راکھ ڈلوا دی، میں مصیبت کے ٹلنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔
ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں صحرا میں جا رہا تھا، میں نے ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا، تو میں نے سوچا دیکھوں خیمے میں کون ہے، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور وہ نابین ہے۔ تو میں نے جب اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، صحرا ہے اور یہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، شہروں والی کوئی سہولیات میسر نہیں، کوئی اور ایسی چیز نہیں، یہ کیا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بڑے میاں سے سوال کر لیا کہ بڑے میاں آپ کس بات پر شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ آپ کی تو بینائی بھی نہیں اور صحرا میں گھر بھی نہیں، آپ تو ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، انہوں نے مجھے فوراً جواب دیا، اے بطال تو اللہ کی نعمتوں کا نقدر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اگر اللہ نے مجھے بینائی نہیں دی، اللہ نے مجھے سماعت عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے عقل سلیم عطا فرمائی، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ میں ان نعمتوں پر اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں؟ اور پھر اس نے کرتے کرتے یہ بھی کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو نیک ہے اور عبداللہ ابن عباس کی محفل میں جاتا ہے، ان کا شاگرد ہے، میں ایک نیک بیٹے کے باپ ہونے پر اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں؟ وہ کہنے لگے کہ جب انہیں یہ باتیں کی تو مجھے بھی احساس ہوا کہ واقعی ہمیں تو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے پوچھوں کہ تیرا بیٹا کہاں ہے جو عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے، میں اس سے ملاقات کروں۔ تو میں نے پوچھا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میری خدمت ہی کرتا تھا، ابھی کوئی چیز لینے کے لیے خیمے سے باہر نکل رہا ہے، آتا ہی ہوگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ میں بوڑھے سے مل کے باہر نکلا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شیر تھا جو ایک بندے کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو چیر پھاڑ کے کھا رہا تھا۔ تو میں ذہن میں سوچ لیا یہ اس کا بیٹا باہر نکلا ہوگا اور چونکہ جنگل ہے تو شیر نے اس کو کھا لیا اور اب اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں ڈر کے مارے پھر خیمے میں آگ گھسا اور میں نے اس کو کہا کہ میں پھر آ گیا ہوں۔ اس نے کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے لیے غم کی خبر لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا غم کی خبر لائے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے جس بیٹے کا تذکرہ کیا اس بیٹے کو شیر نے مار ڈالا ہے اور شیر اس کی لاش کو کھا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے مجھے ایسی اولاد دی جو ایمان والی تھی اور ایمان کی حالت میں میرے بیٹے کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، اس پر بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر آ گیا لیکن اس بوڑھے کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ رات کو جب میں سویا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کے بیٹے کو دیکھا جنت کے مکان میں ریشمی لباس پہنتے ہوئے بڑا فخر کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی نابینا بوڑھے کا بیٹا ہوں۔ میں نے پوچھا اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی؟ اس نے کہا ہاں اللہ نے مجھے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہونے کی نسبت سے جنت عطا فرما دی، حساب ہی نہیں لیا، تم ان کے شاگرد ہو نا، جاؤ جنت میں تمہارا حساب ہی نہیں لیتا۔ میں نے کہا مجھے جنت کے حالات سنائے۔ وہ کہنے لگا کہ جنت کے حالات سن لیں کہ یہاں پر کچھ درجات ایسے ہیں جو صرف ان بندوں کو ملتے ہیں جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ درجات کسی اور کو مل ہی نہیں سکتے۔ نفلوں سے تلاوت سے وہ درجات نہیں ملتے، وہ صرف مصیبتوں پر صبر کرنے سے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں کو ملا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ تعریف کرے کسی کی تو جس کی تعریف ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ وہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا، وہ اس پروردگار کی تعریف کر رہا ہے جس نے تمہیں چھپا لیا ہے، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال لیا ہے۔ اگر وہ عیبوں پہ پردہ ہٹا دیتا لوگ تمہارے چہرے پہ تھوکنا گوارا نہ کرتے۔ تو جب کوئی تعریف کرے اللہ کا فوراً شکر ادا کیا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا پردہ رکھ لیا اور تو نے لوگوں کی زبان سے عزت کے کلمات میرے بارے میں نکلوا دیے۔
پھر نیک اعمال کی جو توفیق ہمیں مل جاتی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. مثلا ہم نماز باجماعت مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. تہجد کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی نے اپنی زندگی میں مسجد بنائی یا کسی نے مدرسے کی امداد کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، میں اس پر آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. کوئی بندہ مسافر خانہ بنواتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، عاجز مند کی مدد کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تو نے مجھے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. بیوی بچوں کو خوش دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تو نے مجھے ایسی زندگی دی کہ جن کا تو نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا، آج وہ مجھ سے خوش ہیں، مسکرا کے میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو بیوی کے بچوں کے ہنسنے مسکرانے پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. حضرت سید نفیس الدین شاہ صاحب فرماتے تھے، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید القونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. اللہ آپ نے جو توفیق عطا فرمائی میں اس قابل نہیں تھا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہ کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لہٰذا آج ہم یہ ارادہ کریں، ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.